اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج 5ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ 5واں پارہ ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی تعمیر کا نقشہ دیتا ہے۔ چوتھے پارے میں خاندانی بنیاد رکھی گئی ہے، تو 5ویں پارے میں عدل، معاشرتی ذمہ داری، جہاد، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منافقین کی پہچان کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف عبادت نہیں ہے بلکہ انصاف، ذمہ داری اور کردار کا نام ہے۔ چونکہ چوتھے پارے کے اندر نکاح کا ذکر چل رہا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کی آخری آیت میں محرمات کا ذکر کیا، تو آگے بھی وہی ذکر چلتے ہوئے سب سے پہلے اس میں ذکر آتا ہے نکاح کا، مہر کا اور پاکیزہ تعلقات کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے اصول بیان فرمائے، مہر کی ادائیگی کا حکم دیا کہ خواتین کو اپنی بیویوں کو ان کا حق مہر ادا کر دو، اور پاکیزہ تعلقات کی بنیاد بیان ہوئی۔ اسلام تعلقات کو ذمہ داری، عزت اور مالی حق کے ساتھ جوڑتا ہے۔ گویا کہ نکاح صرف ایک جذباتی رشتہ نہیں ہے، یہ ایک شرعی اور قانونی معاہدہ ہے جس کے اندر ذمہ داری بھی ہے، جس کے اندر عزت بھی ہے اور مالی حقوق بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر مالی انصاف کو بیان کیا اور باطل طریقوں سے مال کمانے سے منع کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو کسی بھی باطل طریقے سے، کسی بھی ناجائز طریقے سے، کسی بھی غلط طریقے سے مال مت کھاؤ۔ دھوکہ، سود، رشوت، ناجائز کمائی، کسی بھی طرح کے کوئی ناجائز حقوق کھانا، ناجائز مال سے منع کر دیا گیا۔ گویا اسلام کی معیشت اعتماد اور دیانت پر قائم ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کا محافظ ہے، دشمن نہیں ہے۔ جیسے اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، ایسے ہی دوسروں کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا مال یا کسی دوسرے انسان کا مال دھوکے سے نہیں کھا سکتا، حرام ہے۔ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، ہر طرح کی ناجائز کمائی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کا اور امانت داری کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل جو ہیں ان کی طرف لوٹا دو۔ امانت واپس کرنا اور انصاف سے فیصلہ کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ آیت حکمرانوں کو، ججوں کو، ہر ذمہ دار شخص کے لیے ایک اصولی ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا، یہ آیت ایک عمومی آیت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ یہاں پر امانت سے مراد صرف پیسہ یا دولت نہیں ہے۔ اسلام میں امانت داری سے مراد صرف پیسوں کی امانت نہیں ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کچھ پیسے رکھوائے تو، یا دولت رکھوائی، مال رکھوایا تو وہ اب امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام میں امانت سے مراد یہ ہے کہ اپنے فرائض پورے کرنا اور دوسروں کے حقوق پورے کرنا۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کے حقوق پورے نہیں کر رہا تو وہ خیانت کر رہا ہے، وہ امانت دار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک عمومی اصول دے دیا امت مسلمہ کے لیے کہ تم امانتوں کو ادا کرو۔ جو شخص جس چیز کا حقدار ہے اور جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اور پھر اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت رسول یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کی جائے۔ دین اسلام میں ذاتی رائے نہیں چلتی، دین اسلام میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا حکم چلتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے چلتی ہے، یا وہ رائے چلے گی، وہ حکم چلے گا شریعت کا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا جائے، شریعت کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول سے لیا جائے اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کی جائے۔ پھر 5ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ منافقین وہ ہیں جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو دیکھنے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شو آف مسلمانوں کی طرح کرتے ہیں، لیکن فیصلے طاغوت سے چاہتے ہیں، یعنی در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہیں۔
ان کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے یا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور دشمنوں کے ساتھ بھی ہیں۔ وہ اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، وہ ان کی باتیں مانتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ منافق ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کو ظاہری دعووں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ حقیقت دیکھنی چاہیے کہ کون مسلمانوں کے ساتھ اور کون اسلام کے ساتھ مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور کمزوروں کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد ہی نہیں کرتے ہو؟ تو جہاد کا مقصد ظلم کا خاتمہ ہے، کمزوروں کی مدد ہے۔ اسلام جنگ کو مقصد نہیں بلکہ انصاف کے قیام کا ذریعہ بتاتا ہے۔ اسلام کا جہاد کسی پر حملہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو اور کمزوروں کے دفاع کا نام جہاد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام غزوات، خلفائے راشدین کی تمام غزوات، تمام جنگیں اس چیز پر شاہد ہیں۔ یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اسلام کا جو جہاد ہے وہ ایک دفاعی جہاد ہے۔ تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم مظلوموں کی آواز بنیں، مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں۔ جو جس قدر آواز اٹھا سکتا ہے، جو جس لیول پر آواز اٹھا سکتا ہے، وہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد ہی نہیں کرتے؟ تم ظلم کا خاتمہ نہیں کرتے؟ تمہارے سامنے دنیا ظالم ہے اور تم انہیں کچھ کہتے نہیں ہو، تم کمزوروں کی مدد نہیں کرتے ہو، تم اسلام کی حفاظت نہیں کرتے ہو، تم مسلمانوں کی حفاظت نہیں کرتے ہو۔ تو جہاد اسلام کی بنیاد ہے، لیکن اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اسلام کا جہاد حملہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دفاع کرنے کا نام ہے۔ والمستضعفین، کمزوروں کا، جو ضعیف ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کا دفاع کرنے کا نام جہاد ہے۔ اسلام کا دفاع کرنے کا نام جہاد ہے، مسلمانوں کا دفاع کرنے کا نام جہاد ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر نماز خوف کا ذکر کیا۔ نماز خوف گویا کہ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ طریقہ بدل سکتا ہے نماز کا، لیکن عبادت ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں، 5واں پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ وہ میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہو رہی۔ اس کے ادا کرنے کا طریقہ تھوڑا سا بدل دیا گیا، لیکن نماز معاف نہیں ہوئی۔ تو حالت امن میں انسان پر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اور میدان جنگ میں نماز کو برقرار رکھنا یہ اسلام کی روحانی اور عملی توازن کی خوبصورت مثال ہے۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ قیامت کے سوال جو ہوں گے انسانوں سے، مسلمانوں سے، اس میں اس کا ذکر آتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا۔ انصاف کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ انسان کو عدل کی بات کرنی چاہیے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ دولت یا دشمنی انصاف کے راستے میں، عدل کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ یہ آیات اسلام کے عدل کے نظام کی بلند ترین مثال ہے کہ اسلام کا عادلانہ نظام، عدل کا نظام کس قدر ہائی لیول پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح حکم دے دیا کہ ہر صورت میں عدل کرو، ہر صورت میں سچ بولو، ہر صورت میں انصاف کرو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو یا تمہارے کسی رشتہ دار کے خلاف ہو۔ دولت، دوستی، دشمنی، کوئی چیز عدل اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی آخری تصویر بیان کی۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ۔ منافقین کون ہیں؟ ان کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ دل سے، اخلاص سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، وہ اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ عبادتوں میں سستی کرتے ہیں، وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات میں سستی کرتے ہیں، ان کا انجام جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ منافقین کی یہ آیات یا منافقین کی نشانیوں کی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اخلاص کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام میں۔ دین کی پوری عمارت جس چیز پر کھڑی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، وہ نیت ہے اور اخلاص ہے۔ جہاں اخلاص ختم ہوا، جہاں انسان کی نیت خراب ہوئی، دین کی ساری عمارت خراب ہو جائے گی۔ 5واں پارہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ عدالت، بازار، میدان عمل تک اسلام کا دائرہ کار ہے۔
اور جو شخص انصاف اپنے خلاف بھی قائم کر سکے، حقیقت میں مومن وہی ہے جو اپنے خلاف بات نہیں سن سکتا، جو اپنی غلطی نہیں سن سکتا، جو اپنے خلاف سچ نہیں سن سکتا، وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادات میں مخلص نہیں ہوتا۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کرتا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، وہ عبادات میں سستی کرتا ہے۔ ایک بڑا مشکل کام ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ ہم اپنے دل کو منافقت سے بچا لیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف جنم لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔